یہ دل میرا، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 8۔ زاہد غوری امان سے ملنے اس کے آفس آئے ہوئے تھے۔ ایک تو وہ اسے ویسے ہی کافی پسند کرتے تھے، دوسرے مہتاب کی طرح کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو چکی تھی کہ آسیہ کا رشتہ امان کے ساتھ طے ہو جائے۔ وہ امان کے سامنے بیٹھے اس سے شکوہ کر رہے تھے۔ کہاں ہوتے ہو آج کل امان؟ شکل ہی نہیں دکھا رہے۔ تمہاری آنٹی بھی تمہارا پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی امان اچانک کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ کہیں غائب نہیں ہوا انکل، یہی ہوں۔ ایکچولی پچھلے دنوں ذرا بیزی رہا، کراچی میں کم رہا، زیادہ ٹائم گوٹ کی پلانٹ پر گزرا، کچھ ارجنٹ معاملات تھے۔ امان مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا ہوا آپ آ گئے، میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا۔ امان کی بات پر غوری صاحب خوشگوار انداز میں مسکرائے۔ وہ امان کو دل سے پسند کرتے تھے۔ میں اور تمہاری آنٹی بھی تمہیں بہت مس کر رہے تھے بیٹا۔ کہنے کو محض چند سال پرانا تعلق ہے تم سے، مگر اپنائیت ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے برسوں کا ناتا ہو۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے تم ہمارے گھر کا فرد ہو، غوری صاحب اپنائیت سے بولے۔ انکل میرے لیے بھی آپ سب لوگ بالکل فیملی کی طرح ہیں۔ ایک آپ کی فیملی ہی تو یہاں میری اپنی ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اتنے سالوں بعد مجھے گھر اور فیملی کا پیار دوبارہ ملا ہے، ورنہ اپنے ماما بابا اور چچا جان کے بعد سے تو کوئی فیملی میرے پاس بچی ہی نہیں تھی۔ بالکل اکیلا ہو گیا تھا میں۔ امان لہجے میں اپنائیت اور احترام لیے بولا۔ اپنے مرحوم والد اور چچا کا ذکر کرتے ہوئے اس کا لہجہ لمحے بھر کے لیے افسردہ ہوا۔ مگر اب خود کو اکیلا مت سمجھنا، ہم سب تمہاری فیملی ہی تو ہیں۔ نجمہ تو تم سے اتنا پیار کرنے لگی ہے، کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے ثاقب کے ساتھ ساتھ مجھے امان کی شکل میں دوسرا بیٹا مل گیا ہے۔ غوری صاحب پیار بھرے لہجے میں بولے، یہ آنٹی کی محبت ہے انکل۔ امان شکر گزار لہجے میں بولا، اچھا یہ بتائیں چائے پئیں گے یا کافی؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ چائے منگوا لو۔ امان نے سر ہلاتے ہوئے انٹرکام اٹھایا۔ چائے بھجوائیے پلیز۔ انٹرکام پر چائے کا کہنے کے بعد وہ پھر سے غوری صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ آفس میں سب کیسا چل رہا ہے؟ چائنیز انجینئرز آ گئے؟ غوری صاحب نے پوچھا۔ جی انکل سب ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ، امان نے جواب دیا۔ تم محنت کم کر رہے ہو ماشاءاللہ، اس ینگ ایج میں محنت کا ایسا جذبہ ہے تمہارے اندر۔ تمہاری جگہ کوئی اور نوجوان ہوتا تو سوچتا کہ میرے پاس باپ اور چچا کا چھوڑا اتنا بڑا بزنس، پراپرٹی، روپیہ پیسہ سب کچھ ہے تو صحیح، مزید کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غوری صاحب تعریفی انداز میں بولے تھے۔ انکل آپ مجھے پسند کرتے ہیں اس لیے ہر بات میں سے میری تعریف نکال لیتے ہیں۔ اب یہاں پاکستان میں آئل ریفائنری ٹیک اوور کر کے میں نے اپنا پیسہ بڑھانے کا ہی سوچا، اپنا فائدہ سوچا، اپنا بزنس بڑھاؤں گا، مزید پیسہ کماؤں گا۔ امان ان کی تعریف پر مسکرایا۔ میرے نزدیک یہی تو تمہاری تعریفی بات ہے امان، تم اپنے بزنس اور وراثت میں ملے پیسے کو ملٹی پلائی کر رہے ہو، اسے بڑھا رہے ہو، گھٹا نہیں رہے۔ تمہاری عمر کے کتنے نوجوان اس کم عمر میں اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ غوری صاحب نے دل کھول کر اس کو سراہا۔ انہیں ڈھونڈنے سے بھی امان کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ان کی نظر میں ایک آئیڈیل نوجوان تھا۔ امان ان کی تعریفوں پر زیر لب مسکرایا۔ غوری صاحب کافی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے، انہوں نے ساتھ لنچ بھی کیا۔ اسی دوران اس کے پاس آسیہ کی کال بھی آئی۔ چونکہ غوری صاحب پاس بیٹھے تھے، اسے بیٹی کی کال اٹینڈ کرنا تھوڑا نامناسب لگا تھا، تو اس نے کال اٹینڈ نہیں کی بلکہ جوابی میسج غوری صاحب سے باتیں کرتے کرتے اسے بھیج دیا۔ ابھی بزی ہوں، شام میں بات کرتا ہوں۔ یہ اور بات کہ آفس سے گھر واپس جاتے وہ اور آسیہ کی کال کو بالکل بھول چکا تھا۔ شام میں امان دفتر سے گھر واپس جا رہا تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ امان گاڑی میں پیچھے بیٹھا لیپ ٹاپ پر دفتری کام کر رہا تھا، تب پھر آسیہ کی کال آئی۔ ہیلو آسیہ، امان نے اس بار کال ریسیو کی، مسکرا کے فون پر بولا۔ کہاں ہے امان؟ دوسری طرف آسیہ اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ یہیں اسی دنیا میں، اسی سیارے پر، امان ہنس کے بولا۔ لگ تو نہیں رہا، لگتا ہے کسی اور سیارے پر چلے گئے ہیں، آسیہ نے انداز میں شکوہ تھا۔ بخدا یہیں ہوں، زمین پر ہوں، ابھی تک جوپیٹر پر نہیں پہنچا، امان جواباً قہقہہ لگا کر ہنستا ہوا بولا۔ اگر یہیں ہیں تو بس پھر آج ہمارے گھر آ جائیں۔ آپ کو تھائی کھانے بہت پسند ہے نا؟ میں وہ بنانے لگی ہوں اور آپ کو خاص طور پر انوائٹ کر رہی ہوں۔ آسیہ کا انداز دوستانہ تھا اور بہت بے تکلفانہ تھا۔ میں آ جاتا آسیہ، لیکن آج آفس سے بہت تھک گیا ہوں، گھر جا کے ریسٹ کرنا تھا۔ وہ بہانہ بنانے لگا۔ نو بہانہ، بس آپ آ رہے ہیں، ممی بھی آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ اس بار آسیہ امان کی بات کاٹ کر دوستانہ اصرار اور ڈھونس کے ساتھ بولی تھی۔ مہتاب وہاں سے گزری تھی، انہوں نے بیٹی کو امان سے فون پر بات کرتے سن لیا تھا۔ کم آن سے یس، ورنہ میرا معصوم سا دل ٹوٹ جائے گا۔ آسیہ نے معصوم سا چہرہ بنایا۔ امان جواباً ہنس پڑا۔ اوکے بابا، آتا ہوں، گھر سے چینج کر کے 8 بجے تک آ جاؤں گا۔ خوش؟ امان نے ہنس کے حامی بھری۔
اس کی حامی بھر لینے پر آسیہ بے حد خوش ہوئی، بہت خوش۔ پھر ملتے ہیں۔ آسیہ نے خوشی خوشی فون بند کیا۔ سی یو، امان نے فون رکھ دیا۔ مہتاب بیٹی کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھتی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اکیلے اکیلے کس بات پہ مسکرا رہی ہو بھائی؟ زاہد غوری ریڈنگ گلاسز کے اوپر سے بیوی کی طرف دیکھ کر بولے۔ وہ اور مہتاب اس وقت گارڈن میں ساتھ بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ زاہد، مجھے لگتا ہے آسیہ امان کو پسند کرتی ہے۔ کبھی اپنے لیے ہل کے چائے تک خود بنائی نہیں اور آج دوپہر سے کچن میں گھسی امان کی پسند کی تھائی ڈشز بنانے میں لگی ہے۔ مہتاب مسکرا کے شوہر کو بتا رہی تھی۔ غوری صاحب جو چائے پینے کے ساتھ موبائل پر کچھ دیکھ رہے تھے، انہوں نے آنکھوں پر سے چشمہ اتارتے ہوئے بغور ان کی طرف دیکھا۔ آسیہ اور امان، اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا نا زاہد؟ مہتاب ان کی رائے جاننا چاہتی تھی۔ بیوی کی خوشی اور جوش کے جواب میں ان کا انداز بے حد سنجیدہ اور کچھ سوچتا ہوا سا تھا۔ یہ سیاست دانوں کی طرح نو کمنٹس والی شکل بنا کے ہوں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی کوئی رائے تو دیں اس بارے میں۔ کیا آپ کو امان اس حوالے سے پسند نہیں ہے؟ ان کے محض ہوں بولنے پر مہتاب ذرا چڑ گئی تھی۔ کیوں پسند نہیں ہے بھائی؟ مجھے تو وہ بہت پسند ہے، تم جانتی تو ہو مہتاب۔ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو یہ آسیہ اور ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ امان تو ہیرا ہے، ایسا ہیرا لڑکا تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ لیکن غوری صاحب لمحہ بھر کو چپ ہوئے تھے۔ لیکن کیا زاہد؟ مہتاب نے بے صبری سے فوراً اس لیکن کی وجہ پوچھی۔ جب تک امان خود ایسی کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرے، ہماری طرف سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے اس میں انٹرسٹڈ تھے، اس لیے اسے اتنی اہمیت دیتے تھے اور اس سے پیار جتاتے تھے۔ غوری صاحب سنجیدگی اور بردباری سے بیوی کو سمجھانے لگے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ باتوں باتوں میں کبھی اس سے اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اچھا، کبھی مناسب موقع ملا تو یہ پوچھ لوں گا۔ غوری صاحب کا انداز ٹالنے والا تھا۔ اگر ہماری آسیہ کی امان سے شادی ہو گئی نا تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ اتنے بڑے بزنس کا مالک، آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، نہ ساس نہ نندے نہ کوئی سسرال کے جھنجھٹ۔ میری آسیہ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، مہتاب پرجوش انداز میں بولی۔ تم عورتیں بھی نا؟ غوری صاحب قہقہہ لگا کے زور سے ہنسنے لگے۔ اب ایسی کون سی ہنسنے والی بات کہہ دی میں نے؟ بس کریں۔ مہتاب ان کے ہنسنے پر ذرا جھیپ سی گئیں، شرمندگی مٹانے کے لیے اپنی چائے میں شکر ڈالنے لگی۔ کتنا بھی پڑھ لکھ جاؤ، تم عورتوں کو ساس نندوں کا ایشو ہمیشہ رہتا ہے۔ اب میں سمجھا امان کو پسند کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں تمہاری بیٹی کو کسی ساس سے پالا نہیں پڑے گا۔ غوری صاحب اب ان کو چھیڑ رہے تھے۔ مہتاب ہنس رہی تھی۔ آسیہ نے امان کو کھانے پر مدعو کیا تو کھانے پر بھرپور اہتمام بھی تھا۔ امان نے دل کھول کر تعریفیں کر کر کے کھانے کو خوب انجوائے کر کے کھایا۔ اگر ان کی تعریفوں پر آسیہ خوش تھی تو مہتاب کے بھی دل میں خوشی اور امید بھر آئی تھی۔ آسیہ کی صرف ایک فون کال کرنے پر وہ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر ان کے گھر ڈنر کرنے آ گیا تھا۔ آسیہ ابھی اہم تو ہے اس کے لیے، اپنی لاڈو پلی بیٹی کے لیے امیر کبیر، اعلیٰ تعلیم اور کامیاب امان اللہ خان مہتاب غوری کو دل و جان سے پسند تھا۔ کھانے کے بعد دونوں بڑوں کو اندر لاؤنج میں ہی بیٹھا چھوڑ کر آسیہ ان سب کو باہر گارڈن میں لے آئی۔ اس کا کہنا تھا باہر موسم اس وقت بہت حسین ہو رہا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ پتہ نہیں آج سورج اور چاند کہاں سے نکل آئے جو میری بہن صاحبہ نے کوکنگ کی، ورنہ کچن اور مس آسیہ ہرگز نہیں۔ ثاقب نے آسیہ کو چھیڑا۔ اس کے جملے پر امان اور ردا مسکرا دیے جبکہ آسیہ نے خفگی سے بھائی کو گھورا۔ وہ لوگ گارڈن میں سوئمنگ پول کے پاس گارڈن چیئر پر بیٹھے تھے۔ ابھی میرے ہاتھ کا بنا اتنے مزے کا کھانا کھا کر آ رہے ہو اور وہ بھی پھر بھی میری برائیاں کر رہے ہو، ویری بیڈ۔ امان، آپ کو کھانا پسند آیا نا؟ آسیہ نے ثاقب کو شرمندہ کرنے کے ساتھ امان سے پوچھا۔ بہت، بالکل میرا فیوریٹ تھائی ریسٹورنٹ جیسا ٹیسٹ تھا۔ میں نے تو کچھ زیادہ ہی کھا لیا، امان نے مسکرا کر تعریف کی۔ تھینک یو۔ تعریف اور وہ بھی امان کی طرف سے ملی آسیہ کو خوشی سے نہال کرنے لگی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ امان بھی ان باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ آسیہ نے اچانک ہی موضوع بدل کر امان کی طرف موڑا اور ردا سے مخاطب ہوئی۔ بھابھی، پتہ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں کا لیٹسٹ کرش کون ہے؟ آسیہ نے ایک شرارتی نظر امان پر ڈالی، پھر ردا سے بولی، کوئی نیا فلم اسٹار یا کرکٹر؟ ردا نے مسکرا کر جواب دیا۔ بالکل غلط۔ آسیہ شرارتی انداز میں مسکرائی۔ امان، آسیہ کی شرارت بھانپ گیا تھا مگر وہ لاپرواہی سے بیٹھا رہا۔ پھر کون ہے بھائی؟ ثاقب نے بھی اس گفتگو میں دلچسپی لی۔ سوچے کوئی ہے جو لڑکیوں کو بہت ہینڈسم اور ہاٹ لگا ہے۔ ایک ہی بار ہماری یونیورسٹی میں آیا اور چھا گیا، اور تو اور لڑکیاں اس کے ایکسنٹ تک پر فدا ہو گئیں۔ یار وہ اردو کتنے پیارے برٹش ایکسنٹ میں بولتا ہے، کئی لڑکیاں کہتی پائی گئی ہیں، آسیہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، امان بھائی کیا واقعی؟ آسیہ کی نظریں لہجے کی شرارت اب ردا سمجھ گئی تھی۔ جی ہاں، آسیہ نے سر ہلایا۔ ثاقب اور ردا دونوں نے مسکرا کر شوق نظروں سے امان کو دیکھا۔ اچھا، تو یہ جناب یونیورسٹی کی لڑکیوں کو امپریس کر کے آئے ہیں؟ ثاقب بھی اس شرارت میں بہن کے ساتھ مل گیا۔ یار تم لوگ خدا کو مانو، میں وہاں صرف ایک لیکچر دینے گیا تھا۔ امان ذرا جھیپ کر بولا۔ جی، اور اس لیکچر کے
آفٹر ایفیکٹس اتنے ہفتوں بعد بھی لڑکیاں ابھی تک محسوس کر رہی ہیں۔ آسیہ شرارت سے آنکھیں گھما کر شوخی سے بولی، میں آپ کو بتا رہی ہوں اب ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہر دوسری لڑکی نے انٹرنشپ کے لیے آپ کی کمپنی میں اپلائی کرنا ہے۔ ابھی سے سب تیار بیٹھی ہیں۔ ثاقب اور ردا آسیہ کی باتوں پر مسلسل مسکرا رہے تھے، جبکہ امان لڑکیوں وغیرہ کے ذکر پر قدرے شرمندہ ہو رہا تھا۔ اور تم نے انٹرنشپ کہاں کرنی ہے؟ ردا نے آسیہ سے پوچھا۔ ظاہر ہے بھابھی، امان کی کمپنی میں۔ میری سب فرینڈز تو ابھی سے مجھ سے سفارشیں لگوا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں آسیہ اپنے ساتھ ساتھ ہماری بھی کے آئل ریفائنری میں انٹرنشپ لگوا دینا۔ آسیہ بہت چہک کر بولی۔ اسے یہ اعتماد تھا کہ امان کی کمپنی میں اسے انٹرنشپ مل ہی جائے گی۔ امان خاموش بیٹھا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں اوور کانفیڈنس۔ پہلے امان سے تو پوچھ لیں تو تمہیں اپنی اس کمپنی میں انٹرنشپ ملے گی بھی کہ نہیں؟ لگتی ہیں دوستوں کی انٹرنشپ لگوانے۔ ثاقب نے اسے چھیڑا۔ کیوں امان، کیا آپ مجھے اپنے ہاں انٹرنشپ نہیں دیں گے؟ آسیہ بھائی کے مذاق اڑانے پر ذرا خفا سی ہو کر فوراً امان سے کنفرم کرنے لگی۔ دیکھیں گے یار، تم اپلیکیشن بھیجنا پھر سوچیں گے۔ امان ثاقب کی شرارت میں اس کا ساتھ دیتا فوراً بہت سنجیدہ سا چہرہ بنا کر بولا، پہلے اپنی انٹرنشپ پکی کرا لو، دوستوں کی سفارشیں بعد میں کر لینا۔ ثاقب قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ ویسے ابھی مجھے خیال آیا آج کی یہ دعوت اور تھائی فوڈ کہیں مجھے رشوت دینے کے لیے تو نہیں تھا؟ امان نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ آسیہ سے پوچھا، مگر شرارت اور شوخی اس کی آنکھوں میں ظاہر تھی۔ امان، یو آر سو مین، آسیہ نے جواباً خفگی سے اسے گھورا۔ اوکے میں مذاق کر رہا تھا، سیریس نہ ہو، امان فوراً ہنس کر بولا۔ ویسے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے ابھی تک اپنی شادی کی پکچرز کیوں نہیں دکھائیں؟ اب اگر میں شادی پر نہیں آیا تو کیا مجھے پکچرز بھی نہیں دکھائی جائیں گی؟ اس نے ذرا اپنائیت بھرا شکوہ کیا۔ ردا، میرا لیپ ٹاپ میں فوٹوگرافر والی ساری پکچرز ہیں، وہ لے آؤ۔ ثاقب نے ردا کو مخاطب کیا۔ میں لاتی ہوں امان بھائی۔ کچھ دیر بعد ردا لیپ ٹاپ اندر سے لے آئی۔ اس دوران امان، ثاقب اور آسیہ آپس میں ہنسی مذاق سے باتیں کرتے رہے۔ ردا نے لیپ ٹاپ ثاقب کو پکڑایا۔ ثاقب نے اس میں سے شادی کی تصویروں کا فولڈر کھول کر امان کو پکڑایا۔ امان اس میں ویڈنگ پکچرز دیکھنے لگا۔ آسیہ بھی اس کے ساتھ جھک کے تصویریں دیکھنے لگی۔ امان مصنوعی دلچسپی سے تصویریں دیکھ رہا تھا۔ یہ میری کزن ہے، یہ ثاقب بھائی کے فرینڈز۔ آسیہ ایک ایک تصویر کے بارے میں امان کو بتاتی جا رہی تھی، یہ جاننے کی زحمت گوارا کیے بغیر کہ امان کو ان تفصیلات جاننے میں کوئی دلچسپی ہے بھی یا نہیں۔ تم اپنی کمنٹری بند کرو یار، اس بیچارے کو تصویریں دیکھنے دو، ثاقب نے آسیہ کو ٹوکا، جس سے دونوں کے درمیان بحث چھڑ گئی۔ امان ان کی بحث کے دوران بہت تیزی سے پکچرز آگے بڑھانے لگا، یوں جیسے کسی خاص پکچر کی تلاش تھی، جیسے وہ شادی کی تصویریں بے مقصد نہیں دیکھ رہا، کسی خاص تصویر کی سے تلاش تھی۔ سرسری نظروں سے تصویریں آگے کرتے ایک پکچر پر آ کر رکا تھا وہ۔ اس پکچر میں آسیہ کی دوستوں کا سارا گروپ شادی والے دن ساتھ کھڑا تھا، اور اس میں وہ بھی تھی، نورالعین زماں۔ خوبصورت لہنگا پہنے نورالعین بھی لڑکیوں کے اس گروپ میں کھڑی تھی۔ امان کی نظریں اس تصویر پر جم گئی تھیں۔ وہ اس تصویر میں نورالعین کو بہت غور سے، گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو امان کو بتاؤں گی نہیں کیا؟ پکچرز میں کون کون ہے ایسے انہیں کیا پتہ چلے گا؟ آسیہ ثاقب سے بولی تھی۔ نورالعین کی تصویر دیکھتے باقی ہر آواز اور ہر چہرہ پس منظر میں چلا گیا تھا۔ امان جیسے ثاقب اور آسیہ کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ امان بھائی، گرین ٹی چلے گی؟ نورالعین کی تصویر میں کھویا امان ردا کی آواز پر چونکا تھا۔ وہ جیسے خود کو نورالعین کے حصار سے بمشکل باہر نکال کے لایا تھا۔ نہیں بھابھی، 11 بج رہے ہیں، مجھے اب چلنا چاہیے۔ اس نے ردا کی بات پہلے لمحہ بھر رک کر سمجھی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ثاقب، یہ پکچرز تو کافی زیادہ ہیں، دیکھنے میں ٹائم لگے گا، ایسا کرو تو مجھے ای میل کر دو۔ امان کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ کر بولا۔ چلو ٹھیک ہے یار، میں کر دوں گا۔ ثاقب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ امان اب جیسے وہاں سے جانے کے موڈ میں تھا۔ جو تصویر اسے چاہیے تھی وہ اسے مل چکی تھی۔ نورالعین کمرے میں اپنے بیڈ پر نائٹ ڈریس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ کمرے میں مدھم سی آواز میں پرسکون سا میوزک لگا ہوا تھا، جو کہ ڈاکٹر ارسلان کے مشورے پر نورالعین کے سونے سے پہلے کے ٹائم پر کمرے میں لگایا جاتا تھا۔ نورالعین اپنے ڈراؤنے خواب کے اثر سے نکل آئی تھی، مگر ابھی وہ پہلے کی نسبت سیریس اور خاموش تھی۔ بس اب اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، وہ نارمل تھی۔ اس کے پاس بوا جی کھڑی ڈاکٹر ارسلان کی نورالعین کو تجویز کردہ میڈیسنز کھلا رہی تھی، جو اسے پرسکون نیند کے لیے دی جاتی تھی۔ نورالعین دوا کو پانی سے نگل گئی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اینا؟ طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ بوا جی اس کی طبیعت بگڑنے پر ابھی تک فکر مند اور ڈسٹرب تھیں۔ میں ٹھیک ہوں بوا جی، نورالعین نے مختصر جواب دیا۔ چلو پھر اب سونے کے لیے لیٹ جاؤ، آیت الکرسی پڑھو اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ بوا جی اس سے پیار اور نرمی سے بولتی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگیں۔ بوا جی آج آپ اپنے کمرے میں جا کر سوئیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ بوا جی بیڈ کی دوسری سائڈ کی جانب لیٹنے کے ارادے سے بڑھتے دیکھ کر نورالعین نے سنجیدگی سے ان سے کہا۔
پچھلے کافی دنوں سے بوا جی اسی کے ساتھ سو رہی تھی، لیکن بیٹا صاحب کی بھی یہی مرضی تھی کہ میں ابھی کچھ دن تمہارے کمرے میں سوں، اور میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا۔ بوا جی اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ بابا جان کو میں بتا دوں گی کہ آپ کو اپنے پاس سے جانے کے لیے میں نے کہا تھا، آپ پلیز اپنے کمرے میں جا کر سوئیں، وہ بوا جی کی طرف دیکھے بغیر قطعی لہجے میں بولی۔ لیکن اینا، بوا جی نورالعین کو ماں کی طرح چاہتی تھی، اس لیے اس کے منع کرنے کے باوجود اصرار کرنے لگی۔ پلیز بوا جی، مجھے ضرورت محسوس ہوگی تو آپ کو بلا لوں گی، وہ بوا جی کا جملہ کاٹ کر دو ٹوک اور قطعی انداز میں بولی۔ اپنے اس خواب کو دیکھنے کے بعد وہ ہمیشہ ایسی ہی سب سے دور اجنبی سی بن جاتی تھی۔ بوا جی کو اسے واپس پہلے جیسا اینا میں بدلنے میں بہت دشوار لگتا تھا۔ وہ اپنے گرد ایک دیوار سی کھینچ کر کچھ دنوں کے لیے سب سے بہت دور ہو جاتی تھی۔ اسے پوری طرح واپس نارمل ہونے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ نورالعین کے لہجے میں بوا جی کے لیے احترام تو موجود تھا، مگر اپنائیت غائب تھی۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے بوا جی اچانک اس کے لیے غیر ہو گئی تھی۔ بوا جی کے چہرے پر دکھ بھرا تاثر پھیلا تھا۔ لیکن اگر تمہیں ڈر لگا، خدا نخواستہ وہ خواب، بوا جی بولتے بولتے رک گئی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ وہ جاگنے اور پھر نارمل ہو جانے کے بعد نورالعین اپنے خواب کے بارے میں کسی سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ گڈ نائٹ بوا جی۔ نورالعین بوا جی کی بات پر چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر بیڈ پر کروٹ دوسری طرف بدل کر سونے لیٹ گئی تھی۔ صبح میں یونیورسٹی جاؤں گی، پلیز مجھے اٹھا دیجیے گا ٹائم پر، وہ کروٹ دوسری طرف لیے سنجیدہ انداز میں بولی۔ بوا جی اب مزید اس سے کوئی بحث نہیں کر سکی تھی۔ ناچارہ انہیں اس کمرے سے جانا پڑا، مگر وہ اسی وقت سیدھی میر فاروق کے پاس چلی آئیں۔ اینا صبح یونیورسٹی جانے کے لیے کہہ رہی ہے، کیا کروں؟ بوا جی اسٹڈی میں میر فاروق کے سامنے کھڑے انہیں نورالعین کے نئے فیصلے سے فوراً آگاہ کر رہی تھی۔ میر فاروق میز پر بیٹھے آنکھوں پر ریڈنگ گلاسز لگائے کوئی آفس فائل دیکھ رہے تھے۔ سامنے ان کا لیپ ٹاپ بھی رکھا ہوا تھا جو فی الحال بند تھا۔ ٹھیک ہے، جانے دیں اسے، علی بخش تو اس کے ساتھ ہوگا وہاں۔ میر فاروق نے آنکھوں پر سے چشمہ اتار کر ایک پل کچھ سوچا، پھر سنجیدگی سے بولے۔ انہیں پتا تھا وہ بیٹی کو گھر میں باندھ کر ہمیشہ تو نہیں رکھ سکتے۔ نور سو گئی؟ میر فاروق نے نورالعین کے بارے میں بوا جی سے پوچھا۔ جی، لیکن آج اس نے مجھے اپنے کمرے میں سونے نہیں دیا، میں زیادہ اصرار کرتی تو وہ ناراض ہو جاتی، بوا جی ذرا جھجک کر بولی۔ انہیں میر فاروق کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ آپ رات میں 2-3 بار خاموشی سے جا کے چیک کر لیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، بوا جی یہ کہتی وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ اور ہاں، جب میں نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ نور سونے سے پہلے نہ تو ٹی وی دیکھے نہ فیس بک وغیرہ کچھ استعمال کرے، تو پھر جمعرات کی رات اس نے سونے سے پہلے کوئی مووی کیسے دیکھی؟ آپ کہاں تھی نرگس بوا؟ انہیں مڑتا دیکھ کر میر فاروق نے حکمیہ اور سخت لہجے میں پوچھا۔ ان کی آواز دھیمی مگر نظروں میں خفگی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ بوا جی کو ان کی کوتاہی کا احساس دلا رہے تھے۔ جوان لڑکی ہے صاحب، ایک حد سے زیادہ اس پر ٹوک ٹوک کیسے کروں؟ اس کا دل تھا فلم دیکھنے کا، منع کیا تھا میں نے، مگر بوا جی دبے لفظوں میں بولی۔ جو بھی ہے، آئندہ یہ یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ نور سونے سے پہلے کسی طرح کی سٹریس لینے والی ایکٹیویٹی نہیں کرے گی۔ نہ وہ سونے سے پہلے اسٹڈی کرے گی، نہ ٹی وی، نہ سوشل میڈیا، نہ اپنے پاس موبائل فون رکھ کر سوئے گی۔ سونے سے پہلے اس کا موبائل فون آف ہو جانا چاہیے۔ وہ دودھ پی کر کوئی ذہن کو پرسکون کرتا میوزک سنتے ہوئے سویا کرے گی، اور شام میں یوگا اور میڈیکیشنز جو ڈاکٹر ارسلان نے بتائی ہیں وہ اس نے لازمی کرنی ہے، اور ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میر فاروق بوا جی کی بات کاٹ کر دو ٹوک اور حکمیہ لہجے میں بولے تھے۔ جی بہت بہتر، بوا جی نے شرمندگی اور احترام سے سر ہلا دیا تھا۔ میر فاروق نے ریڈنگ گلاسز دوبارہ آنکھوں پر لگا کے نظریں پھر سے فائل پر مرکوز کر دی تھی، گویا انہیں جو کہنا تھا وہ کہہ چکے تھے۔ بوا جی اب وہاں سے جا سکتی تھی۔ بوا جی کے چلے جانے کے بعد انہوں نے گلاسز اتار کر رکھ دیے، کام بند کر دیا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ وہ نورالعین کے لیے فکر مند تھے۔ ایسا وہ کیا کریں کہ ان کی بیٹی کا یہ ڈراؤنا خواب آنا بند ہو جائے، وہ دوسری نارمل لڑکیوں جیسی خوش باش پرسکون نظر آئے۔ آج کل وہ نورالعین کے لیے اتنے زیادہ وہمی ہو رہے تھے کہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی سوشل مصروفیات بالکل مختصر کر دی تھیں۔ انتہائی ضروری کہیں جانا ہوتا بھی تو دل بیٹی کی فکر میں مبتلا رہتا۔ اتوار کے روز ان کا زاہد غوری کے ساتھ گولف کھیلنے کا پروگرام تھا۔ غوری صاحب کا اصرار تھا، وہ منع نہیں کر پائے۔ ہاں، نورالعین ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ گولف کورس جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، نورالعین کا انتظار کر رہے تھے۔ سادہ حلیے میں بھی وہ ہینڈسم لگ رہے تھے۔ علی بخش وہاں آیا۔ بیبی آ رہی ہے صاحب، علی بخش نے ان کو مطلع کیا۔ ٹھیک ہے، تم ڈرائیور سے گاڑی نکلواؤ، ہم آتے ہیں۔ علی بخش تابعداری سے سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ اسی وقت نورالعین تیار ہوئی وہاں آئی۔ اس نے بٹن ڈاؤن وائٹ شرٹ کاٹن پینٹ کے ساتھ پہن رکھی تھی، پیروں میں جاگرز تھے۔ وہ بہت ماڈرن اور اسٹائلش لگ رہی تھی، ہاتھ میں ہیٹ اور ماتھے پر سن گلاسز لگا رکھے تھے۔ نورالعین آج پہلے کی طرح نارمل، چلبلی اور شوخ نظر آ رہی تھی۔ شاید ان کی بیٹی اپنے اس ڈراؤنے خواب کے اثرات سے نکل آئی تھی۔ میر فاروق نے اس کے چہرے پر
مسکراہٹ دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ تیار ہو گئی نور، چلیں؟ جی، ویسے بابا جان آپ خواہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اب آپ تو غوری صاحب کے ساتھ گولف کھیلیں گے، میں وہاں کیا کروں گی؟ تم بھی ہمارے ساتھ کھیلنا، نہیں تو ہمیں کھیلتا ہوا دیکھنا۔ کیسے بتاتے اسے کہ آج کل وہ اس کے بارے میں اتنے فکر مند ہو گئے تھے کہ اسے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے، جیسے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اسے کچھ ہو جائے گا۔ مگر ان کے کچھ کہے بغیر نور العین جیسے سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ آپ میری فکر میں آج کل مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں نا؟ کہیں بھی جاتے ہیں مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ نور العین نے ان کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ میر فاروق جواباً خاموش رہے۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں بابا جان، دیکھیں مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، یونیورسٹی جا رہی ہوں، کل ٹیسٹ میں میری کلاس میں سب سے زیادہ مارکس آئے تھے، میں بالکل ٹھیک ہوں بابا جان۔ اس دن کے بعد سے تو میں نے سوتے میں وہ خواب بھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ میری فکر کیوں کر رہے ہیں؟ نور العین نے ان کو آگے پیچھے گھوم کر اپنی فٹ فاٹ ہونے کا یقین دلایا۔ مجھے پتہ ہے تم بالکل ٹھیک ہو، مگر بابا کا دل چاہ رہا ہے اپنی نور کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنے کو۔ میری پیاری بیٹی میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ میر فاروق نے نرمی اور شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ یہ بہتر ہوتا کہ آپ مجھے میری کسی فرینڈ کے گھر ڈراپ کر دیتے اور خود گولف کھیلنے چلے جاتے۔ نور العین نے گہری سانس لے کر کندھے اچکا کر بولی۔ وہ میر فاروق کے ساتھ دم چھلا بن جانے کے لیے خوش نہیں تھی، مگر باپ کی اپنے لیے فکر مندی کو محسوس کر کے خاموش تھی۔ وہ سنڈے کا یہ سنی اور خوبصورت دن اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنے سے محروم رہ جاتا؟ میر فاروق مسکرا کر شوخی سے بولے، پھر اپنے ہاتھ نور العین کی طرف بڑھایا۔ نور العین نے ان کی کوہنی کے گرد اپنا ہاتھ گزار کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ میر فاروق کے شوخ و شریر انداز پر وہ بھی مسکرا دی۔ چلیں، غوری انتظار کر رہا ہوگا۔ میر فاروق نے مسکراتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ نور العین ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ گولف کورس میں دور دور تک نظر آتا سبزہ درخت اور پرسکون ماحول نہایت خوشگوار تاثر پیدا کر رہا تھا۔ امان اور غوری صاحب گولف کے لانگ شاٹ کھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ امان نے سر پر گولف کیپ لگا رکھی تھی، سادہ ٹی شرٹ اور پینٹ میں بھی وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ امان گیند کے پاس کھڑا گیند کو ہٹ کرنے کے لیے اپنا اینگل سیٹ کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم گولف بھی اتنا اچھا کھیل لیتے ہو امان۔ غوری صاحب امان کو کھیلنے کے انداز سے متاثر ہو کر بولے۔ شکریہ انکل۔ امان ان کے جملے پر زیر لب مسکرایا، ساتھ ہی اس نے گیند کو بہت زور سے ہٹ کیا۔ یہ فاروق کہاں رہ گیا؟ غوری صاحب نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ کون انکل؟ امان نے چند قدم آگے بڑھتے ہوئے ذرا حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرا دوست جس کے ساتھ میں یہاں اکثر گولف کھیلنے آتا ہوں۔ تم سے تذکرہ ہوا تھا نا شاید میر فاروق کا، میرا خیال ہے تمہاری ابھی تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ غوری صاحب ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ انہیں اسی وقت میر فاروق اور نور العین وہاں آتے نظر آئے۔ لو وہ آ گیا۔ غوری صاحب کے کہنے پر امان نے بھی اسی سمت دیکھا جہاں غوری صاحب دیکھ رہے تھے۔ میر فاروق، نور العین اور ان کے پیچھے بیٹھا علی بخش گولف کارٹ میں بیٹھ کر ان کی طرف آتے نظر آ رہے تھے۔ قریب آنے پر وہ لوگ گولف کارٹ سے اتر آئے۔ امان کی نظریں نور العین پر پڑی۔ نور العین نے ابھی اسے دیکھا۔ وہ امان کو دیکھ کر بری طرح چونکی تھی۔ وہ یہ توقع ہرگز نہیں کر سکتی تھی کہ یہاں اس کی ملاقات امان سے ہوگی۔ وہ لوگ قریب آ گئے تھے۔ نور العین نے سر پر ہیٹ پہن رکھا تھا۔ امان اللہ کو یہاں دیکھ کر ایک پل کے لیے بے ساختہ حیرانگی اور خوشی اس کے چہرے پر آئی۔ اگلے لمحے اس نے اپنا چہرہ فوراً ہی سنجیدہ اور بے تاثر بنایا۔ پچھلی دفعہ یونیورسٹی میں لیکچر کے بعد امان اس کی بچکانہ ایکسائٹمنٹ کے جواب میں اسے پہچاننے سے انکار کر چکا تھا، اس لیے نور آج خود کو دوبارہ شرمندہ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس نے سنجیدہ، سوبر اور لاتعلق نظر آنے کی کوشش کی۔ وہ آج امان سے فاصلہ رکھ کر اور اجنبیت کے ساتھ ہی ملے گی۔ اس نے فوراً دل میں سوچا، آؤ بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ غوری اور میر فاروق ایک دوسرے سے پرتپاک انداز میں بغل گیر ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے میں ٹائم پر ہوں، تم جلدی آ گئے ہو، میر فاروق مسکرا کر بولے۔ امان سنجیدہ اور خاموش کھڑا تھا، مگر اس نے ایک گہری نظر نور العین پر ضرور ڈالی تھی، جبکہ نور العین اسے اگنور کر کے غوری صاحبی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ السلام علیکم غوری انکل۔ نور العین نے امان کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے غوری صاحب کو سلام کیا۔ امان ذہین بھی تھا، سمجھدار بھی، کیسے نہ سمجھتا اسے دعا سلام کے وقت خاص طور پر نظر انداز کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ غوری صاحب نے پیار سے نور العین کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ فائن انکل، نور العین نے مسکرا کر جواب دیا۔ بھائی فاروق، امان اللہ سے ملو، ذکر کیا تھا میں نے تم سے کئی بار اس کا۔ غوری صاحب مسکرا کر دوستانہ گرم جوشی کے ساتھ امان اور میر فاروق کو آپس میں تعارف کرانے لگے۔ امان میرا دوست ہے، اب تم یہ نہ کہنا کہ یہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا دوست ہے۔ وہ ہنس کر بولے۔ نہیں میں نہیں کہہ رہا، میر فاروق جواباً مسکرائے تھے۔ انہوں نے پر اخلاق نظروں سے امان کی طرف دیکھا۔ امان، یہ میر فاروق زما گروپ آف انڈسٹریز کا چیئرمین اور میرا بہت قریبی دوست ہے۔ غوری صاحب نے تعارف کروایا۔
نائس ٹو میٹ یو فاروق صاحب، امان نے مہذبانہ انداز میں کہتے میر فاروق کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر امان صاحب، غوری آپ کا بہت ذکر کرتا ہے۔ میر فاروق بھی جواباً خوش اخلاقی سے بولے اور امان سے مصافحہ کیا۔ اور یہ فاروق کی اکلوتی بیٹی نور العین، ویسے ہم سب اسے پیار سے اینا کہتے ہیں۔ غوری صاحب نے ساتھ کھڑی نور العین کا تعارف امان سے کروایا۔ ہائے! نور العین اجنبی نظروں سے اسے دیکھ کر سرسری انداز میں بولی، مگر اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا تب لگا جب امان غوری صاحب سے جواباً مسکرا کر فوراً بولا، ان کو میں جانتا ہوں، ہم ثاقب کی شادی کے فنکشنز پر مل چکے ہیں۔ امان نے نور العین کی طرف پہچان لینے والی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ نور العین جو یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ آج بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا، اپنی اوپر مصنوعی طور پر طاری کردہ بے نیازی اور نخرہ بھلا کر ہکا بکا نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ امان نے کنکھیوں سے اس کی حیرت کو نوٹ کیا اور زیر لب مسکرایا۔ اچھا چلو یہ تو اچھا ہو گیا، یعنی تم دونوں کا تعارف ہے۔ میں تعارف کرانے کی زحمت سے بچ گیا، غوری صاحب مسکرا کر بے تکلفانہ انداز میں بولے۔ پھر وہ میر فاروق کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ارادہ ہے بھائی، شروع کریں؟ ان کا اشارہ گولف کی جانب تھا۔ علی بخش فوراً کارٹ میر فاروق کے پاس لے کر آیا تھا کہ وہ گولف کھیلنے کا سامان اس میں سے نکال سکیں۔ میر فاروق اور غوری صاحب نے کھیلنا شروع کیا۔ علی بخش ان لوگوں کے پیچھے پیچھے تھا۔ امان بھی کھیل شروع کر چکا تھا، مگر فی الحال وہ ان دونوں سے قدرے فاصلے پر رک کر کھڑا منرل واٹر کی بوتل سے پانی کے چند گھونٹ لینے لگا۔ آج آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ جیسے ہی نور العین نے امان کو اکیلا پایا، وہ سیدھی اس کی طرف آئی۔ اس کا انداز جتانے والا اور خود اعتماد تھا۔ وہ میر فاروق کی بیٹی تھی، اپنی ذات پر اعتماد کیوں کرنا ہوتا اسے؟ کیوں میں آپ کو کیوں نہ پہچانتا؟ اتنی کمزور یادداشت نہیں ہے میری۔ امان نے منرل واٹر کی بوتل لبوں سے ہٹاتے ہوئے اس کی طرف بغور دیکھا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود شرارتی چمک نظر آ رہی تھی۔ اچھا، اس دن یونیورسٹی میں تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ مجھے پہچانے ہیں، نور العین طنزیہ انداز میں بولی۔ لیکن اس دن میں نے یہ کب کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانا؟ آپ کے چہرے سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ چہرے پر یقین نہ کیا کریں، چہرے دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، امان نور العین کی آنکھوں میں دیکھ کر ذو معنی انداز میں بولا۔ اس کی گہرے نظروں سے ایک پل کے لیے نور العین اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی۔ امان نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، پھر کھیل میں شامل ہونے کے لیے میر فاروق اور غوری کی جانب بڑھا۔ رکیں! اسے یوں فوراً ہی ہٹتا اور وہاں سے جاتا دیکھ کر نور العین تیز قدموں سے پھر سے اس کے پیچھے آئی اور اسے قدرے بلند آواز میں پکارا۔ جی؟ گردن گھمائے گھمائے امان نے پوچھا۔ وہ واپس پلٹ کر اس کے پاس نہیں آیا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ نور العین خود چل کے تیزی سے اس کے پاس آئی۔ وہ اپنی ساری ناراضگی، ساری خفگی بھول گئی، اور یہ بھی بھول گئی کہ کچھ دیر پہلے وہ امان کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ پوچھیں؟ امان سنجیدہ انداز میں بولا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ابھی تو غوری صاحب نے آپ کا تعارف کروایا۔ امان نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ واقعی اس کا سوال سمجھا نہ تھا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ کس حوالے سے پوچھ رہی ہے۔ اب ایسی گئی گزری میموری بھی نہیں ہے کہ میری چند منٹوں میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ آپ میر فاروق زماں کی بیٹی ہیں نور العین، اور آپ کو سب پیار سے اینا کہتے ہیں۔ اوفو، میرا یہ مطلب ہے آپ اس دن ثاقب بھائی کی ڈھولکی پر مجھے کیسے جانتے تھے؟ نور العین اس کی بات نہ سمجھنے پر جھنجھلا گئی تھی۔ اس دن غوری انکل کے گھر فنکشنز پر کلوز فرینڈز اور فیملی کے خاص لوگ انوائٹڈ تھے۔ اب اگر آپ بھی وہاں تھیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی قریبی جاننے والی تھیں غوری انکل اور ان کی فیملی کی۔ امان کا بظاہر لب و لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، مگر وہ جان بوجھ کر اسے زج کر رہا تھا۔ آپ یا تو سمجھ نہیں رہے یا جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ نور العین اپنا صبر کھو رہی تھی، وہ چڑھ کر بول رہی تھی۔ نور العین ایک پل کے لیے رکی، پھر تمام تکلف بالائے طاق رکھ کر فوراً ہی پوچھا، آپ نے میرا اسکیچ کیوں بنایا تھا؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر امان جواباً بولا۔ آپ کو کیسے پتا پہلے میرے بال لمبے تھے اور میرے ہونٹ کے نیچے؟ نور العین بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اپنے ہونٹ کے نیچے چوٹ کے نشان اور کان کی لو پر تل کا ذکر امان سے کرنا اسے عجیب سا لگا، اس لیے شرمندگی سے چپ ہو گئی۔ آپ سے ایک بات کہوں، اگر مائنڈ نہ کریں؟ امان گہری نظروں سے اس کی طرح چہرے کی بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اپنی چوٹ کے اس نشان کو چھپایا نہیں کریں، یہ نشان آپ کے چہرے پر اچھا لگتا ہے، وہ گمگیر لہجے میں بول رہا تھا۔ نور العین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امان کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ ایک ٹک نور العین کے اس چوٹ کے نشان کو دیکھنے لگا تھا۔ اسی وقت دور سے غوری صاحب نے امان کو پکارا۔ امان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ آیا انکل، پانی پینے لگا تھا؟ امان نے جواباً غوری صاحب کو زور سے چلا کر جواب دیا۔ اس نے پھر سے پانی کی بوتل کا ایک گھونٹ لیا، پھر وہ نور العین کو وہیں کھڑا چھوڑ کے غوری صاحب اور میر فاروق کی طرف جانے لگا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اسے جاتا دیکھ کر نور العین سوالیہ اور سنجیدہ انداز میں جلدی سے بولی۔ کچھ سوال آئندہ ملاقات کے لیے بچا لیں، کیا پتہ ہم دوبارہ اسی طرح اتفاق سے کہیں اور ملیں۔ وہ اسی گہرے گمگیر انداز میں زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولتا آگے بڑھ گیا۔ نور العین کنفیوز سی وہیں کھڑی رہی۔ امان غوری صاحب اور میر فاروق کے ساتھ چلا گیا۔
نورالعین دور کھڑی صرف اسی کو دیکھ رہی تھی۔ امان گولف کھیلتا بہت شاندار لگ رہا تھا۔ نورالعین خود اس شخص کو دیکھنے، اسے سوچنے اور اسے اہمیت دینے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ گولف کھیلنے کے بعد وہ لوگ گولف کورس کے آؤٹ ڈور اور اسٹائلش کیفیٹیریا میں آ بیٹھے۔ وہاں میزوں کے اوپر چھتریاں لگی ہوئی تھیں تاکہ دھوپ سے بچا جا سکے۔ امان اور نورالعین بالمقابل بیٹھے تھے۔ غوری صاحب چونکہ امان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لہٰذا وہ میر فاروق سے امان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ AK آئل ریفائنری، ہاں اس ٹیک اوور کا سنا تھا میں نے۔ آج کل تیل اور گیس سیکٹر میں آپ کی کمپنی خاصا ذکر ہے آپ کی کمپنی کا، میر فاروق خوش اخلاقی سے بولے۔ امان کو میر فاروق اور غوری صاحب کے ساتھ گفتگو میں مصروف دیکھ کر نورالعین بے دھیانی میں اسے دیکھنے لگی۔ میر فاروق کی بات سنتے سنتے امان نے یکدم براہ راست اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ اپنی نظروں کی یہ چوری پکڑے جانے پر نورالعین کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ اس نے فوراً امان پر سے نظریں ہٹائیں۔ تھینکس فاروق صاحب، ابھی تو ہم نے سٹارٹ لیا ہے، ابھی کافی کچھ کرنا باقی ہے۔ امان نے مسکرا کر میر فاروق سے بولا، آئی ایم شیور یور کمپنی ول ڈو ویل۔ آپ جیسے ینگ اور کوالیفائڈ اگر پاکستان میں بزنس اسٹیبلش کریں گے، یہاں سرمایہ لگائیں گے، جابس کے مواقع پیدا ہوں گے، تو اس سے بہتر ہمارے ملک کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میر فاروق کا لہجہ تعریفی مگر پرتکلف تھا۔ ویٹر ان لوگوں کو سینڈوچ، براؤنیز اور جوس وغیرہ سرو کر رہا تھا۔ ویٹر نے نورالعین کے سامنے جوس کا بڑا گلاس رکھا جس کے اندر برف ڈلی ہوئی تھی۔ نورالعین نے گلاس کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ امان سے گفتگو روک کر میر فاروق فوراً سنجیدگی سے بولے، نور یہ بہت ٹھنڈا ہے بیٹا، تمہارا گلا خراب ہو جائے گا۔ بظاہر میر فاروق جس بھی طرف متوجہ ہو، مگر ان کا توجہ کا اصل مرکز اپنی بیٹی تھی۔ نورالعین کو ٹوکنے کے بعد وہ ویٹر کی جانب متوجہ ہوئے، ایک ہاٹ چاکلیٹ لا دیں۔ نورالعین امان کے سامنے بچی کی طرح ٹریٹ کیے جانے پر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ ویٹر سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ میں تو کئی بار اس کے پاس لندن بھی ہو کے آ چکا ہوں، بلکہ امان کے پاکستان آ جانے سے پہلے میرا جب بھی لندن جانا ہوتا تھا میں امان کے گھر پر ہی ٹھہرتا تھا۔ وہاں اور یہاں دونوں جگہ جس لگن اور محنت کے ساتھ یہ اپنا بزنس چلا رہا ہے، اٹس ریئلی انبلیویبل۔ یہ لڑکا بہت محنتی ہے فاروق۔ غوری صاحب امان کی تعریف میں زمین آسمان ملا رہے تھے۔ امان بظاہر غوری صاحب کی باتیں زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ سن رہا تھا، مگر گاہے گاہے کنکھیوں سے نورالعین کو بھی دیکھ رہا تھا جس کا منہ شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ باپ سے خفا نظر آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میر فاروق متاثر ہوئے۔ بزنس کی اور کب کس جگہ کیا انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اس کی سے بہت سمجھ ہے۔ امان رسک مول لینے والوں میں سے ہے، نہ نقصان سے ڈرتا ہے، نہ نئی انویسٹمنٹ کرنے سے جھجکتا ہے، بہادر اور بے خوف۔ میں بزنس میں کیلکولیٹڈ رسک لینے پر یقین رکھتا ہوں، امان مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواباً بولا۔ اچھا ینگ مین، پھر تو غوری کے ساتھ ساتھ میری بھی آپ کے ساتھ اچھی بنے گی، کیونکہ میں خود بزنس میں رسک لینے میں یقین رکھتا ہوں۔ میر فاروق نے اس بار قدر پسندیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کامیاب اور قابل لڑکا انہیں پسند آیا تھا۔ مجھے میرے بزنس کے حوالے سے اس نے کئی موقعوں پر اچھے مشورے دیے ہیں۔ کئی بار اس کے مشوروں سے مجھے بزنس میں نقصان سے بچا لیا۔ اس کے مشوروں پر جس جگہ انویسٹمنٹ کی مجھے فائدہ ہی ہوا۔ غوری صاحب امان کی تعریفیں کرتے تھک نہ رہے تھے۔ ڈیٹس گریٹ، غوری نے ذکر کیا تھا، آپ دونوں نے مل کر جو ریئل اسٹیٹ میں نئی انویسٹمنٹ کی ہے اس کا۔ ویٹر نے ہاٹ چاکلیٹ کا بڑا مگ لا کر نورالعین کے سامنے سرو کیا۔ نورالعین نے اس ناراضگی بھرے انداز میں اپنے سامنے سے دور ہٹا کر رکھ دیا۔ نورالعین کا بچوں کی طرح پھلا منہ دیکھ کر امان مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری تھی۔ بظاہر وہ باتیں باپ سے کر رہا تھا، مگر اس کی توجہ کا مرکز بیٹی تھی جو بچوں کی طرح روٹھی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ جی فاروق صاحب، دوبارہ ایک کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے میں نے یہ انویسٹمنٹ کر کے۔ امان بظاہر سنجیدگی سے میر فاروق سے بولا۔ وہ دوبارہ کنکھیوں سے نورالعین کو دیکھنے لگا جو نہ تو کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، گویا نہ کھا پی کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی تھی۔ وہ اس کے انداز پر محظوظ ہوا تھا۔ میر فاروق کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ نورالعین ان سے خفا ہو گئی تھی۔ وہ خفگی کے اظہار کے طور پر کچھ کھا پی نہیں رہی تھی، لیکن وہ نورالعین کی ناراضگی کو نظر انداز کیے غوری صاحب سے گفتگو کرنے لگے تھے۔ واپسی پر بھی نورالعین ناراضگی کے اظہار کے طور پر پہلے ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، جبکہ میر فاروق، امان، غوری صاحب پارکنگ میں اپنی گاڑیوں کے پاس کھڑے آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر خداحافظ کہہ رہے تھے۔ میر فاروق اور امان کے درمیان خوشگوار انداز میں الوداعی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ خداحافظ کے بعد امان اب اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا، جبکہ میر فاروق اور غوری صاحب ایک دوسرے سے کچھ بات کرتے گاڑیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ علی بخش میر فاروق کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ امان گاڑی ریورس کر کے پیچھے نکالی، اس کی اور نورالعین کی نظریں ملی۔ امان نے اپنی گاڑی وہاں سے باہر نکالتے نورالعین کو ہاتھ ہلا کر خداحافظ کیا۔ اس کے لبوں پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ابھی تک نورالعین کی جوس والی خفگی کو انجوائے کر رہا تھا۔ نورالعین نے اس پر سے فوراً نظریں ہٹائیں۔ وہ ابھی تک شرمندہ تھی، اس لیے اس نے جواباً امان کو ہاتھ ہلانے کر بائے نہیں کیا۔
گاڑی میں چلاؤں گا۔ میر فاروق اپنی گاڑی کے پاس آ کے علی بخش اور ڈرائیور دونوں سے سنجیدگی سے بولے۔ ان کی نظریں پچھلی سیٹ پر خفگی میں پھونک پھلائے نور العین پر جمی تھیں۔ جی سر۔ ڈرائیور فوراً مؤدب انداز میں گاڑی میں سے اترا۔ آ جاؤ نور آگے۔ میر فاروق نے اس کو پیار سے مخاطب کیا۔ ان کی آنکھوں میں مسکراہٹ چھپی تھی۔ نور العین کی ناراضگی سے وہ واقف تھے اور اسے منانے کے لیے خود گاڑی ڈرائیو کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ نور العین اسی طرح منہ پھلائے پھلائے آگے آ کے بیٹھ گئی۔ میر فاروق نے گاڑی اسٹیئرنگ سنبھالتے ہی اسٹارٹ کر دی۔ علی بخش اور ڈرائیور گارڈز کی گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ راستے میں نور العین اسی طرح منہ پھلا کے چہرے کا رخ موڑ کے بیٹھی رہی۔ وہ باپ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میوزک سننا ہے نور؟ میر فاروق نے انجان بن کر بالکل نارمل انداز میں پوچھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نور العین نے منہ پھلائے ہی سر انکار میں ہلا دیا۔ کیا خیال ہے کھانا کہیں باہر کھائیں؟ میر فاروق نے اس سے مسکرا کر پوچھا۔ نور العین نے پھر اسی طرح گردن ہلا دی۔ کیا بات ہے، ہر بات کا گردن نہ میں ہل رہی ہے؟ کیا بابا سے بات کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا؟ میں آپ سے بہت خفا ہوں۔ نور العین اب مزید خاموش نہیں رہ پائی۔ ارے وہ کیوں بھائی؟ وہ حیرانی سے اور معصومیت بھرے لہجے میں بولے۔ بابا جان آپ کو سب پتہ ہے، اب ایسا معصوم چہرہ مت بنائیں۔ نور العین نے ناراضگی سے میر فاروق کی جانب دیکھا تو میر فاروق بے ساختہ ہنس کر بولے۔ بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے اس طرح ہنستے ہوئے۔ نور جوس ٹھنڈا ہے، یہ مت پیو، ہاٹ چاکلیٹ پیو۔ ایسا کریں اگلی دفعہ میرے لیے فیڈر بھی ساتھ لے کر آئیے گا، باقاعدہ ان سے لڑنے والے انداز میں بولی۔ میر فاروق نے اپنا قہقہہ تو روک لیا مگر ان کے چہرے پر محسوس ہونے والی مسکراہٹ ابھی تک تھی۔ وہ بندہ بھی دل میں کیا سوچ رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا مجھ پر، کہہ رہا ہوگا ننھی بیبی کی فیڈر اور میشوا کیلا کیوں نہیں لائے گھر سے۔ نور العین کا اصل شکایت یہ تھی کہ میر فاروق نے یہ تمام باتیں امان کے سامنے کہیں، اسی لیے دل کی بات اس کی زبان پر آ گئی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ امان اللہ کی؟ جی انہی کی۔ اب غوری انکل تو عادی ہیں، وہ بیچارے کیا حیران ہوں گے، پر اس نئے بندے کے سامنے آپ نے مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کر کے دل بھر کے شرمندہ کروایا بابا جان۔ اچھا بھائی آئی ایم سوری۔ میر فاروق چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے اپنی خفا بیٹی کو منانے لگے۔ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا علی بخش کاکا کو منع کریں گے، ان کو تو آپ نے کیا منع کرنا تھا؟ آپ نئے انجان لوگوں کے سامنے مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کر کے زیادہ شرمندہ کروانا شروع کر دیا بابا جان آپ نے۔ اب بابا کو معافی کیسے ملے گی؟ ناراضگی ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کان پکڑوں؟ میر فاروق مسکرا کر پوچھتے ہوئے اسٹیئرنگ پر سے ایک ہاتھ ہٹا کر اپنے کان پکڑا۔ ان کے اس انداز پر نور العین کی ناراضگی میں فوری کمی آئی۔ بابا جان جی نہیں، بس آئندہ ایسا مت کیجیے گا، جوس ٹھنڈا ہے، ہاٹ چاکلیٹ پیو، اس نے ان کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ اٹ واز سو امبیرسنگ۔ اسی وقت میر فاروق کے موبائل پر کال آئی۔ انہوں نے فون کی طرف دیکھا۔ امریکہ سے کال تھی، فرحانہ کا فون ہے۔ انہوں نے گاڑی چلاتے چلاتے موبائل کو دیکھا، پھر نور العین کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے اسے بتایا کہ فوراً ہی کال ریسیو کر لی۔ خالہ کا نام سن کر نور العین کے چہرے پر بے تحاشا خوشی آئی۔ ہیلو، کیا حال ہے فرحانہ؟ میر فاروق دوسری طرف کا جواب سننے کے بعد مسکرا کر خوش اخلاقی سے پوچھنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے اسپیکر بھی آن کر دیا تاکہ نور العین بھی باتیں سن سکے۔ فرحانہ نام پر نور العین باقی سب بھلا کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ فرحانہ نور العین کی سگی خالہ تھیں۔ وہ امریکہ میں رہتی تھیں، پڑھی لکھی، روشن خیال، ماڈرن خاتون تھیں، مزاج کی نرم اور خوش اخلاق تھیں۔ میں تو ٹھیک ہوں فاروق بھائی، آپ مجھے اینا کا بتائیں، کب سے اسے فون ملا رہی ہوں، وہ کال ریسیو ہی نہیں کر رہی۔ چونکہ اسپیکر آن تھا اس لیے فرحانہ کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ السلام علیکم فرحانہ خالہ، نور العین خالہ کی بات کے جواب میں بولی۔ وعلیکم السلام خالہ کی جان۔ سو سوری فرحانہ خالہ، ایکچولی میں بابا جان کے ساتھ باہر آئی ہوئی ہوں اور میرا موبائل گھر پر رہ گیا۔ نور العین اپنی خالہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان میں سے اپنی ماں کی خوشبو آتی۔ وہ ماں نہیں تھی مگر ماں سی ضرور تھیں اس کے لیے۔ فرحانہ بھی بھانجی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اوکے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی اینا کہاں چلی گئی۔ خیر یہ بتاؤ تم کیسی ہو؟ وہ پیار سے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ تمہاری بھانجی صاحبہ فی الحال تو میرے ساتھ لڑائی کرنے کے میں بزی تھی، تمہارا فون نہ آتا تو ابھی یہ لڑائی لمبی چلنی تھی۔ میر فاروق گاڑی چلاتے چلاتے مسکرا کر بولے۔ ان کے اور ان کی سالی کے درمیان خوشگوار تعلقات تھے۔ فرحانہ بہنوئی کی بہت عزت کرتی تھی اور میر فاروق بھی مرحومہ بیوی کی بہن کو عزت اور اہمیت دیتے تھے۔ اچھا کس بات پر لڑائی چل رہی ہے؟ بابا جان ایسے ہی بولتے رہتے ہیں فرحانہ خالہ، آپ یہ بتائیں آپ اتنے دنوں سے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ اور تم تو خالہ کو روز فون کرتی ہو۔ اب امریکہ اور پاکستان میں ٹائم ڈفرینس ہے اتنا خالہ، جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تھوڑی فری ہوتی ہوں تب آپ کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں رات ہوتی ہے۔ خالہ کے جتانے پر نور العین شرمندہ اور کسیانی سی ہو کر مسکرائی۔ اچھا اب زیادہ بہانے مت بناؤ، یہ کہو یونیورسٹی اور دوستوں کی مصروفیت میں اکلوتی خالہ یاد ہی نہیں آتی۔ جی نہیں ایسی بات نہیں بھائی، یاد تو یہ تمہیں بہت کرتی ہے، اس بات کی گواہی تو میں بھی دوں گا۔ میر فاروق بیٹی کی حمایت میں بولنے سے خود کو روک نہ پائے۔ چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں فاروق بھائی۔ اچھا سب چھوڑیں، یہ بتائیں آپ اور اینا میرے پاس US کب آ رہے ہیں؟ فرحانہ کا جیسے بہت دل چاہ رہا تھا اینا سے ملنے کے لیے۔ نور کی چھٹیوں میں پلان کرتے ہیں کچھ فرحانہ۔ جی نہیں، پچھلے سال میں اور بابا جان
آپ کے پاس US آئے تھے خالہ، اب اس بار آپ لوگوں کی باری ہے، اس بار آپ لوگ پاکستان آئیں، خالو جان، اسد، دانش نے بھی ضرور آنا ہے، بس میں بتا رہی ہوں۔ یہ جب ضد اور ڈھونس جما کر بولتی ہے تو اس کے بولنے کا انداز بالکل نیلوفر باجی کی طرح لگتا ہے نا فاروق بھائی؟ فرحانہ اس کی ضدی انداز پر مسکرا کر پیار سے بولی۔ صرف بولنے کا انداز ہی نہیں بلکہ آواز بھی، اس کا مزاج اور عادتیں بھی، یہاں تک کہ اس کے چلنے اٹھنے بیٹھنے تک کا انداز بھی ہو بہو ماں جیسا ہے فرحانہ۔ میر فاروق کے چہرے پر سوگواری اتر آئی۔ نورالعین نے بغور باپ کے چہرے پر بکھری اداسی کو دیکھا۔ کتنی خوش قسمت تھی اس کی ماما، اس کے بابا جان آج بھی ان کی یادوں میں زندہ رکھے ہوئے تھے انہیں۔ نورالعین کو اپنی ماں پر فخر ہوا۔ ماشاءاللہ میری نظر نہ لگے، اینا دن بدن پیاری ہوتی جا رہی ہے، بالکل نیلوفر باجی کی کاربن کاپی ہے۔ اس نے ابھی پچھلے دنوں کسی شادی کی پکچرز مجھے واٹس ایپ کی تھی، سج سور کر تیار ہو کر تو یہ ایک دم نیلوفر باجی لگ رہی تھی، بالکل انہی کا عکس، جیسے وہ پھر سے زندہ ہو کر ہمارے سامنے آ گئی ہوں۔ میر فاروق اور خالہ کی باتیں نورالعین مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ اسے یہ سننا بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں جیسی ہے، اپنی ماں جیسی لگنا اس کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔